بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کی حاجت روا غوث اعظم، بھنور میں پھنسا ہے سفینہ ہمارا، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم، بچا غوث اعظم، بچا غوث اعظم، میری مشکلوں کو بھی آسان کر دو، میری مشکلوں کو بھی آسان کر دو، کہ ہو آپ مشکل کشا غوث اعظم۔ کہیں کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، کہیں کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم۔ غوث اعظم امام متقی والنقا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ نہ کتابوں سے نہ کالج کے ہے در سے پیدا، نہ کتابوں سے نہ کالج کے ہے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں آستینوں میں۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کی تفسیر ہم لوگوں نے کل بھی سماعت کی۔ سچے کون ہیں اور ایمان والوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو 88 جگہ پر یا ایہا الذین آمنوا، ایمان والوں کے لقب سے یاد کیا۔ پچھلی امتوں کے نبیوں کو ایمان والوں کے نام سے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ یہ عزت، یہ شرف، یہ فضیلت امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ سے براہ راست خطاب کیا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہم نے قرآن سے پوچھا ہے، قرآن تو ہی بتا کون سچے لوگ ہیں؟ تو کہتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو قرآن نے کہا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سچے شہداء ہیں، شہید ہیں، صدیقین ہیں، نبیین ہیں، یہ سچے لوگ ہیں۔ ان تمام قرآن پاک کی آیت کریمہ اور تفسیر کو کل ہم لوگوں نے سنا۔ آج بھی اسی آیت کریمہ پر روشنی ڈالنا ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب راضی ہوگا، کب راضی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ کب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا؟ کب قرب الہی نصیب ہوگا اور بارگاہ خداوندی میں انسان مقبول ہو جائے گا؟ وہ چاہتا ہے کہ میں بارگاہ الہی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤں، تو اسے چاہیے کہ وہ اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھے، اس لیے کہ ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ ایک لمحہ اولیاء اللہ کے پاس بیٹھنا 100 سالہ عبادت بیریا سے بہتر ہے۔ ایک لمحہ صرف اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنا 100 سالہ عبادت بیریا سے بہتر ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔
اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ والوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ اللہ والے ہمیں کیا دیں گے؟ کیا اللہ والے ہمیں دنیا میں بھی بچا سکتے ہیں، پریشانیاں مصیبتیں دور کر سکتے ہیں؟ کیا یہ اللہ والے مرنے کے بعد بھی ہمارے کام آئیں گے؟ تو ہاں، اللہ والے دنیا میں بھی کام آتے ہیں، مرنے کے بعد بھی ہمیں کام آتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ والے ہمیں کیسے کامیاب کر سکتے ہیں، کیسے ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ میدان قیامت کے اس منظر کو یاد کریں۔ روز قیامت سب کا حساب و کتاب ہو جائے گا۔ حساب و کتاب کے بعد خداوند عالم نے یہ فیصلہ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوگا، جنتی ایک طرف ہو جائیں اور جہنمی ایک طرف ہو جائیں۔ اب جنتی خوش و خرم جنت کی طرف جائیں گے اور دوزخی لوگ ندامت و شرمندگی میں ڈوبے ہوئے جنتیوں کو جنت کی طرف جاتا ہوا دیکھیں گے۔ محترم سامعین، آج اس دنیا میں، آج کے اس پرفتن میں دور میں دیکھا جائے، مجرم ساتھ میں مل کر رہتا ہے، مجرم آپس میں ایک مجرم سے مل کر رہتا ہے، ایک گنہگار دوسرے گنہگار سے ساتھ میں مل کر رہتا ہے۔ ایک انسان مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لوگ اسے بھی نمازی کہتے ہیں۔ ایک انسان مسجد میں چپل چوری کرنے کے لیے بھی آتا ہے، لیکن جب مسجد سے نکلتا ہے لوگ اسے بھی نمازی کہتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ ہم دن رات گناہ کرتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پردہ پوشی کرتا ہے۔ انسان دنیا میں رہ کر کے دن کے اجالے میں گناہ کر رہا ہے، رات کے اندھیرے میں گناہ کر رہا ہے، سراپا اس کا وجود سر سے پیر تک گناہوں کے دلدل میں ڈوبا ہوا ہے، گناہوں کے دلدل میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس کے باوجود بھی انسان کے گناہوں کو اللہ پردہ پوشی کر رہا ہے، چھپا رہا ہے، انسان کے عیبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھپا رہا ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں انسان کے گناہوں پر پردہ پوشی کرتا ہے، عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے نہیں دیتا، پوشیدہ رکھتا ہے۔ یہ دنیاوی بات تھی، دنیا میں اس کے گناہوں کو چھپایا گیا، اس کے خطاؤں پر پردہ پوشی کی گئی، اس کے عیبوں پر لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھا گیا۔ لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن یہ پردہ پوشی نہیں ہوگی، ایک انسان کا گناہ دوسرے انسان کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور اے مجرموں آج کے دن جدا ہو جاؤ، اے مجرموں آج کے دن جدا ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، پارہ نمبر 23 ہے، رکو نمبر 3۔ اے مجرموں، أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن جدا ہو جاؤ۔ جنتی الگ، جہنمی الگ، جنتیوں کی صفیں الگ ہیں، جہنمیوں کی صفیں الگ ہے۔ جنتی جنت کی طرف جانے کے لیے تیار ہے، جہنمی جہنم کی طرف جانے کے لیے تیار ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو ایک شخص جو جہنمیوں کی صف میں کھڑا ہوا ہوگا، ایک اللہ والے کو جنتیوں کی صف میں پہچان کر اس کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرے گا، اما تعرفونی انا الذی سقیتک شربۃ۔ مشکاہ شریف کی حدیث پاک ہے، صفحہ نمبر 494 ہے۔ اما تعرفونی انا الذی سقیتک شربۃ، کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں وہ ہوں جس نے آپ کو ایک مرتبہ پانی پلایا تھا۔ قیامت کا دن ہے، اس وقت میں ایک جہنمی جنتی کو پہچانے گا، اللہ والے کو پہچانے گا، اس اللہ والے کے پاس جا کر کہے گا کہ آپ مجھے نہیں پہچانتے، میں وہ ہوں جس نے آپ کو ایک مرتبہ پانی پلایا تھا۔ اسی طرح ایک اور دوزخی آئے گا اور عرض کرے گا، اس اللہ کے ولی سے عرض کرے گا، وقال بعضهم انا الذي وهبت لك وضوءا، اور ایک دوزخیوں میں سے کہے گا میں وہ ہوں جس نے آپ کو ایک مرتبہ وضو کرایا تھا۔ گویا دونوں دوزخی ولی اللہ کے دامن کو پکڑ کر عرض کریں گے، ہم نے دنیا میں چند لمحات آپ کی رفاقت و صحبت میں گزارے تھے، آج آپ ہمیں چھوڑ کر اکیلے جنت میں جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے ولی کے دامن کو پکڑا گیا ہے، کہتے ہیں ہم گنہگار تھے، سیاہکار تھے، جو کچھ بھی تھے، آپ کی خدمت کی ہے، آپ کی صحبت اختیار
کی ہے، آپ کی صحبت میں بیٹھے ہیں، رفاقت میں بیٹھے ہیں، آپ کی صحبت ادنا سی مختصر آپ کی صحبت تھی، لیکن آپ کی صحبت میں بیٹھے ہیں، آپ جنت میں جا رہے ہیں، ہم پر بھی کرم کیجئے۔ اللہ کے ولی اللہ کی بارگاہ میں دست با دعا ہوں گے، حکم ہوگا فَيَشْفَعُ لَهُ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، وہ جنتی اس دوزخی کی شفاعت کر کے اسے جنت میں لے جائیں گے، وہ جنتی اس دوزخی کی شفاعت کر کے اسے جنت میں لے جائیں گے۔ تو یہ ہوا فائدہ، اللہ کے ولی سے ہم نے محبت کی، ایک اللہ والے کا دامن ہم نے تھاما، تو دنیا میں بھی ہمارے کام آئیں گے، مرنے کے بعد بھی وہ کام آنے والے ہیں۔ حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سارے واقعات ان کی زندگی پر روشنی ڈالیں، تو حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسے میں ہیں، تو ان کا ہاتھ جاتا کہاں پر؟ ڈوبی ہوئی کشتی کو تراتے ہیں۔ حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین جنگل میں تھے، چوروں نے ان پر حملہ کیا، جب یا غوث پکارا گیا تو حضور غوث الاعظم دستگیر نے جوتی کو حکم دیا تھا آسمان کی طرف پھینکا تھا، تو جوتی ان پر لگی تھی، وہ کہاں تھے یہ کہاں تھے؟ تو اولیاء اللہ کے واقعات دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے دنیا میں بھی وہ مدد کرتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی وہ ہمارے کام آتے ہیں۔ آئیے کیسے کام آتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو یاد کریں، جب بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں جس نے 99 قتل کیے تھے، ایک دن اس کا ارادہ ہوا کہ میں توبہ کروں، ایک راہب کے پاس گیا اور اس کے سے کہا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، میں 99 لوگوں کا قاتل ہوں۔ اس نے کہا تمہاری توبہ ہرگز قبول نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا، اس راہب کو بھی اس نے قتل کر ڈالا، اب پورے 100 کے 100 ہو گئے۔ پھر کسی سے پوچھا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا انطلق الی ارض کذا فإن بها اناس یعبدون اللہ، کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں کچھ لوگ رہتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں پر اللہ کے ولی رہتے ہیں، وہ تمہارے لیے اگر دعا کر دے اللہ تعالیٰ تو ان کی دعاؤں کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس گناہ گار شخص نے اس بستی کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا تاکہ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہو، توبہ کا سامان بن جائے۔ ابھی اس بستی میں پہنچا نہیں تھا کہ راستے ہی میں فوت ہو گیا، راستے ہی میں فوت ہو گیا۔ اس شخص کی روح کو لینے کے لیے رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور جہنم کے عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے اس کی روح کو ہم لے جائیں گے، یہ 100 انسانوں کا قاتل ہے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا یہ 100 انسانوں کا قاتل ہے، ہم اس کی روح لے جائیں گے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے اس کی روح کو ہم لے کر جائیں گے، بے شک یہ قاتل ہے مگر اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی طرف توبہ کی نیت سے جا رہا تھا۔ بے شک یہ قاتل ہے لیکن اللہ کے ولیوں کے پاس توبہ کی نیت سے جا رہا تھا۔ جب فرشتوں میں یہ بحث ہوئی تو رب کائنات نے فرمایا جہاں سے یہ شخص چلا تھا اور جس طرف جا رہا تھا دونوں طرف سے ناپ لو، اگر اپنی بستی کے قریب ہے تو دوزخ میں لے جاؤ، اگر اولیاء اللہ کی بستی کے قریب ہے تو جنت میں لے جاؤ۔ چنانچہ دونوں طرف ناپا گیا تو اولیاء اللہ کی بستی کے قریب وہ شخص فوت ہوا تھا، ادھر زمین کو سمٹنے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ حکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا اے زمین سمٹ جا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے فرشتوں کون سا حصہ کم ہے؟ عرض کی مولا ہاذی اقرب بشیر، کہ یہ بستی پچھلے حصے سے ایک بالش کم ہے، یعنی ایک بالش اولیاء اللہ کی بستی کے طرف داخل ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت موجزن ہو گیا اور اسے بخش دیا گیا۔ سبحان اللہ، کس وجہ سے بخشا گیا؟ 100 انسانوں کا قاتل بخشا اس لیے گیا کہ یہ آدمی 100 انسانوں کا قاتل تھا لیکن توبہ کی نیت سے اللہ والوں کے پاس جا رہا تھا کہ اللہ والے میرے لیے دعا کر دیں، اللہ میری توبہ کو قبول کر لے۔ یہ ایک بالش اللہ والوں کے قریب تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آیا تو اس کی گناہوں کو معاف کر دیا گیا، اسے بخش دیا گیا۔ دوستوں
اگر 100 انسانوں کا قاتل اولیاء اللہ کی طرف جا رہا ہو اور راستے میں فوت ہو جائے اس کی بخشش ہو سکتی ہے، تو کیا جو اولیاء اللہ کے قدموں میں بیٹھے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر صحبت اور رفاقت حاصل کرے تو کیا اس شخص کی بخشش نہ ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ ہم اولیاء کرام کے پاس جاتے ہیں اور مزارات مقدسہ پر حاضری دیتے ہیں۔ قرآن پاک کے 15ویں پارے میں اصحاب کہف کے کتے کا بھی ذکر جو ہم لوگوں نے کل بھی سماعت کیا تھا۔ دقیانوس بادشاہ کے ظلم و ستم سے وہ انسان تنگ آ کر کے یہ ساتھ میں نکلے ہوئے تھے، تو اس وقت کتا بھی ان کے ساتھ میں ہو گیا تھا۔ اسی کتے کے تعلق سے اللہ نے بھی کہا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے خار کی چوکٹ پر ہے۔ 15واں پارہ رکوع نمبر 15 ہے۔ سگے اصحاب کہف روزے چند، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فارسی کی گلستان بوستان کتابیں مشہور ہیں، ہر مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سگے اصحاب کہف روزے چند پے نیکاں گرا مردم شد، اصحاب کہف کا کتا چند روز نیکوں کی صحبت اختیار کرنے سے آدمی بن گیا، اولیاء کرام کی صحبت سے کتا جنتی ہو گیا۔ تو کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اس فیضان اولیاء سے محروم رہے گا؟ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے، لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں صدیقین، صالحین، بزرگان دین کا دامن عطا فرمایا۔ حضرت علی شہنشاہ ولایت ہیں، حضرت علی شہنشاہ ولایت ہیں، آپ ساری امت کے ولی ہیں، ساری امت کے آپ ولی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف ہے، صفحہ نمبر 630 ہے، جلد دوم ہے، ارشاد فرماتے ہیں ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن، بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور وہ ولی ہے تمام مومنوں کی، سبحان اللہ، اور وہ ولی ہے تمام مومنوں کی۔ تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا علی تمام مومنوں کے ولی ہے۔ اب ولی کا معنی کیا آتا ہے؟ ولی کا ایک معنی مددگار بھی آتا ہے۔ الحمدللہ جو مومن ہے وہ انہیں اپنا مشکل کشا اور مددگار مانتے ہیں، مولا علی مشکل کشا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا تمام مومنوں کے ولی حضرت علی شیر خدا ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، حضرت علی شہنشاہ ولایت اور خاصم ولایت بھی ہیں، شہنشاہ ولایت بھی ہے اور خاصم ولایت کو تقسیم کرنے والے بھی ہیں۔ خادری ہو، سہروردی ہو، چشتی ہو، نقش بندی ہو، سبھی انہی کے ماتحت ہیں۔ خادری اپنا شجرہ پڑھے انتہا علی پر ہوگا، ان کا شجرہ جب شروع ہوگا انتہا علی پر ہوگا۔ سہروردی چشتی جب یہ اپنا شجرہ پڑھے انتہا حضرت علی پر ہوگا، اور نقش بندی سبھی ان کے ماتحت ہیں۔ اب جب نقش بندی اپنے سلسلے کو پڑھے، اپنے شجرے کو پڑھے، تو اس وقت امام جعفر صادق تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی جاتا ہے اور حضرت علی کی طرف بھی جاتا ہے۔ مولائے کائنات نے ولایت کا انعام تقسیم کیا تو سارے سنیوں کو دے دیا ہے، مولائے کائنات نے ولایت کا انعام تقسیم کیا تو سارے سنیوں کو دے دیا۔ اس لیے یہ فیض بھی ان کے حصے میں آیا کہ پانی ہمیشہ نیچے کی طرف بہتا ہے۔ اہل سنت بھی عجز و انکساری والے ہیں، جو اکڑتے ہیں ان میں ولی پیدا نہیں ہوتا۔ ان متکبر لوگوں کا حال یہ ہے کوئی مر جائے تو دعا تک نہیں مانگتے۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ اپنی میت کے لیے دعا اس لیے نہیں مانگتے کہ کہیں بخشے نہ جائے، اس لیے وہ دعا نہیں مانگتے۔ آپ بھی دیکھیے، جب میں بلال کے پاس بھی گیا تھا، بلال میں جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے گیا، تو اس وقت نماز سلام پھیرتے ہی پہلی شرط لگا دیے تھے، سلام پھیرتے ہی دعا نہیں ہوگی، ڈائریکٹ لے کر جانا ہے، دکھایا بھی نہیں جائے گا۔ تو محترم سامعین کرام، ان متکبر لوگوں کا حال یہ ہے کوئی مر جائے تو دعا تک نہیں مانگتے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اپنی میت کے لیے دعا اس لیے نہیں مانگتے تاکہ کوئی بخشا نہ جائے۔ فیض جھکنے والوں کو ملا، وفاداروں کو ملا۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ مشرق سے مغرب تک یہ اہل سنت و جماعت کا دعویٰ ہے
مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک آپ کو جو بھی ولی ملے گا وہ اہل سنت ہی ہوگا۔ داتا علی حجویری، خواجہ غریب النواز، سلطان العارفین، سلطان باہو، خواجہ فرید الدین گنج شکر، حضرت پیر گلیر شریف والے، حضرت مجدد الفسانی، پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری، محدث اعظم پاکستان ہو یا حضور توکل مستان ہو یا امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت ہو، جتنے بھی مجددین گئے ہیں، جتنے بھی اولیاء اللہ روئے زمین پر ہیں، یہ سب کے سب سنی ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، منکر اولیاء کو نہیں، منکر اولیاء کو نہیں مانتے، اولیاء کو نہیں مانتے منکرین، لوگ کہتے ہیں یہ بزرگان دین کو نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں کہ مانے کس کو؟ ان میں تو کوئی ولی پیدا ہی نہیں ہوتا، تو کس کو یہ مانیں گے؟ الحمدللہ رسول اعظم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنیوں کے حصے میں آئے، صدیق اعظم سنیوں کے حصے میں آئے، شہید اعظم سنیوں کے حصے میں آئے، غوث اعظم سب اہل سنت کے حصے میں آئے۔ خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ کسی کو زمانے کی دولت ملی، کسی کو جہاں کی حکومت ملی، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، ہم اپنے مقدر پر قربان جائیں، مجھے غوث کا آستانہ ملا۔ کیوں پیارے غوث نے ارشاد فرمایا قدمی ہذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، یہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ سبحان اللہ۔ قدمی ہذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ جس کی منبر بنی گردنِ اولیاء، جس کی منبر بنی گردنِ اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اب عشق والی بات سنیے، کتنی پیاری بات آ رہی ہے، جب سنیں گے دل مچل جائے گا۔ غوث پاک سے محبت کرنے والے اور زیادہ محبت کریں گے۔ ہم سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں 11ویں شریف کے مہینے میں ہم 11ویں کرتے ہیں، 11ویں شریف کے فاتحہ دلاتے ہیں، غوث پاک کی نیاز کرتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ کیوں؟ آؤ بزرگوں دوستوں، اب اس بات پر ذرا غور کرو، ہمارا ایمان تازہ ہونے والا ہے۔ ماں ہو تو بیٹا ہوگا ذبیح اللہ، ماں ہو مریم، ماں ہو ہاجرہ تو بیٹا ہوگا ذبیح اللہ، ماں ہو مریم تو بیٹا ہوگا روح اللہ، ماں ہو آمینہ تو بیٹا ہوگا سردار دو جہاں، ماں ہو فاطمہ تو بیٹا ہوگا شہید اعظم، ماں ہو ام الخیر تو بیٹا ہوگا غوث اعظم، ماں ہو ام الخیر تو بیٹا ہوگا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو محترم سامعین کرام، یہ تمام حصے ہمیں سنیوں کے حصے میں ملے۔ آج بھی ذرا غور کریں، آپ دوسرے مسلک کی طرف چلیں، دوسرے لوگوں کے ان کے مذہب کی طرف چلیں، ان کے جو خیالات ہیں، ان کے نظریات ہیں، اس کی طرف ذرا پڑھیں، سنیں، سمجھیں، تو کوئی اولیاء اللہ ان میں نظر نہیں آئیں گے۔ جتنے بھی اولیاء اللہ ملیں گے اہل سنت و جماعت ہی سے ملیں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں صحابہ ملے، اللہ کا شکر ہے تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، غوث ملے، یہ بھی سنی، خواجہ غریب نواز ملے، یا امام اہل سنت ملے، یا حضور توکل مستان سہروردی ملے، سب کے سب سنی صحیح العقیدہ ہیں، سنی صحیح العقیدہ ہی ہیں، سنی صحیح العقیدہ ہیں۔ تو یہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، بسم اللہ الرحمن